الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت پھر جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت اختیار کی اور ان کی مدد کی اور جو نور یعنی قرآن ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی اختیار کی، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ وہ اللہ جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں۔ وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسانیت کا درس پڑھایا حضور نے، انسانیت کا درس پڑھایا حضور نے، بندوں کو رب سے آ کے ملایا حضور نے۔ جب کفر و شیطنت کا بہر سمت راج تھا، ایمان کا چراغ جلایا حضور نے۔ آپس میں قتل و ظلم تھا جس قوم کا شعار، اس کو ہے بھائی بھائی بنایا حضور نے۔ حق کا صفات و ذات میں کوئی نہیں شریک،
حق کی خصوصیت میں کوئی نہیں شریک، توحید کا یہ نکتہ بتایا حضور نے۔ اللہ وحدہ کی عبادت کریں سبھی، اللہ وحدہ کی عبادت کریں سبھی، جامع سبق یہ یاد کرایا حضور نے۔ خندہ جبی سے رنج و علم بہر حق سہے، خندہ جبی سے رنج و علم بہر حق سہے، جینے کا ڈھب ہے ہم کو سکھایا حضور نے۔ غیروں کے آستاں پہ تھا انسان سرنگوں، غیروں کے آستاں پہ تھا انسان سرنگوں، چوکٹ پہ ایک ہی کی جھکایا حضور نے۔ باطن میں عشق حق کے فروزاں کیے چراغ، باطن میں عشق حق کے فروزاں کیے چراغ، اجڑے ہوئے دلوں کو وسایا حضور نے۔ ایک پہ کرے حسین تھے خلق عظیم کے، ایک پہ کرے حسین تھے خلق عظیم کے، کیا منفرد مقام ہے پایا حضور نے۔ طائف میں سنگ کھائے مگر بد دعا نہ دی، طائف میں پتھر کھائے مگر بد دعا نہ دی، عظمت کا نقش اپنی بٹھایا حضور نے۔ امت کے واسطے تھے جناب اسوہ عمل، امت کے واسطے تھے جناب اسوہ عمل، جو کچھ کہا وہ کر کے دکھایا حضور نے۔ انسانیت کا درس پڑھایا حضور نے، بندوں کو رب سے آ کے ملایا حضور نے۔ حق کی کسی خصوصیت میں کوئی نہیں شریک، توحید کا یہ نکتہ بتایا حضور نے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، کائنات انسانی کے سب سے بڑے انسان آدم کی اولاد کے سب سے بڑے انسان سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پورے عالم میں ایک طرف اگر ابلیس کی اولاد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہے اور آپ کے توہین آمیز خاکے بنائے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف خدا کی مخلوق میں سے ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو اس کی مذمت کر رہے ہیں، صدا احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ کا یہ متفقہ فیصلہ شروع سے ہے کہ ہر گستاخ رسول واجب القتل ہے۔ ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ میں ساری کتابیں اور عبارتیں لا کر آپ کو سناؤں،
لیکن جو کچھ سنا رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ حضور کے زمانے میں ایک صحابی، ان کی بیوی جو ابھی ایمان نہیں لائی تھی، یعنی ابھی وہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی جس میں کافر اور مسلمان کا رشتہ اور ناطہ ممنوع ہے، اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور یہ صحابی نابینا تھے، اور چھوٹا سا شیرخوار بچہ اس عورت کی گود میں تھا۔ تو صحابہ جن کا تذکرہ کرتے وقت ہم آپ سے درخواست کرتے رہتے ہیں کہ صحابہ کو دیکھنا ہو تو قرآن کے آئینے میں دیکھیں، تاریخ کے خرافات میں نہ دیکھیں۔ یہ میرا ایک جملہ یاد رکھنا، تاریخ جس طرح کے لوگوں نے لکھی ہے، زندگی نے وفا کی، تو میں ایک ایک چیز ان کتابوں اور مصنفین کے نام بھی بتاؤں گا۔ جس قسم کے لوگوں نے لکھی ان میں سے اکثریت یہودین نسل تھے، مجوسین نسل تھے، بظاہر منافقانہ طور پر اسلام کا اظہار کیا، لیکن اندر سے وہ کفر ان سے نہیں نکلا تھا، بغض اسی طرح موجود تھا۔ پوری منافقت کے ساتھ انہوں نے کتابیں لکھی اور لوگ ان کو مسلمان سمجھتے رہے، لیکن جب موقع ملا تو صحابہ اکرام کو ڈنگ مارا۔ تو صحابہ قرآن والے ہیں، تاریخ والے نہیں۔ ان کو دیکھنا ہو تو قرآن کی روشنی میں دیکھیں، قرآن کی آیات سے دیکھیں۔ اس صحابی کا ذکر کر رہا ہوں، نابینا تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میری بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہے، سمجھایا ہوگا، جب باز نہیں آئی تو رات کے وقت نابینا آدمی ہے، ٹٹول کر بچے کو الگ کر کے خنجر اس عورت کے سینے میں گھونپ دیا، اس کو جہنم رسید کر دیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس وقت اجازت لی نہیں تھی، لیکن منشا شریعت انہیں معلوم تھا کہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے واضح طور پر اعلان فرمایا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور رسول کی ایذا کا سبب بنتے ہیں ان کے دنیا آخرت میں ان کے لیے سزا ہے۔ آخرت میں تو خدا کی پکڑ آئے گی، دنیا میں بھی خدا نے ان کو ذلیل کیا ہے۔ جس بدبخت نے بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اللہ نے اس کو پیبند زمین کر دیا، نام و نشان مٹا دیا، لیکن جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کو جہنم رسید کیا، خدا نے اس کو امر کر دیا ہمیشہ کے لیے، وہ غازی شمار ہوا۔ لاہور کے اندر ایک لوہار کا بیٹا جس کو لوگ غازی علم دین شہید کہتے ہیں، عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر سن کر اٹھا اور چھرا لیا اور گستاخ رسول کو، اس ہندو کو، راجپال کو اس مقام پر پہنچا دیا جہاں کا وہ حقدار مستحق تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان کے لیے سزا موت ہو گئی، لیکن کیا سزائے موت نہ ہوتی تو ان کو موت نہ آتی؟ جن کو سزائے موت نہیں ہوتی کیا ان پر موت نہیں آتی؟ جو دنیا میں آیا ہے جانے ہی کے لیے آیا ہے، لیکن تبھی موت مرتا تو کوئی نہ جانتا اس کو کون تھا، لیکن جب شہادت کی موت مرا تو آج بچے کی زبان پر غازی علم دین شہید ہے۔ ہر مسلمان کے دل کے اندر اس کی عقیدت اور محبت موجود ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہ کوئی محدث تھا، کوئی فقیہ تھا، کوئی عالم تھا، کوئی مدرس تھا، کوئی قاری تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو برداشت نہیں کیا اور اس کو جہنم رسید کر دیا۔ تو آج دنیا ایک طرف
اپنے پیغمبر کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے گستاخان رسول کی مذمت کر رہے ہیں سڑکوں پر نکل کر، لیکن دوسری طرف وہ بدبخت بھی ہیں جسے گستاخانہ خاکے بنائے اور دیواروں پر آویزاں کرائے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، انشاءاللہ العزیز یہ شخص بہت برے انجام سے دوچار ہوگا، چاہے وہ فرانس کا صدر ہے یا کچھ بھی ہے، بہت برے انجام سے دوچار ہوگا، عبرت کا سامان بن جائے گا۔ لیکن دکھ صرف اتنا نہیں ہے کہ اس بدبخت نے شقاوت سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آقا انعامدار کی شان میں گستاخی کی، گستاخانہ خاکے شائع کرائے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ مسلمانوں پر مسلط جتنے بھی نام نہاد مسلمان حکمران ہیں، انہوں نے بدترین منافقت کا مظاہرہ کیا۔ عرب دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میری معلومات کم ہو، یہ نام نہاد مسلمان کہلانے والے عرب حکمران، کسی نے ان کو مذمت کی ہے کسی ذریعے سے بھی؟ بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا ہے، افغانیوں نے کیا ہے، پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں نے کیا ہے، ملائیشیا کے مسلمانوں نے کیا ہے، ترکی کے مسلمانوں نے کیا، اور ملائیشیا اور ترکی کے حکمرانوں نے بھی اپنے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ملائیشیا والوں نے یہ کہہ دیا کہ ان کا قتل بھی جائز ہے۔ اس بات کی پرواہ نہیں کہ مغربی دنیا مجھے کیا کہے گی، ایک مسلمان جو ہے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی نظروں سے دیکھنا پسند کرتا ہے، کفار کی نظر سے نہیں۔ شیطان کے ایجنٹ تو اپنے جیسوں کو پسند کرتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ کے غلاموں کو کیسے پسند کریں گے؟ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ترکی کے سربراہ کو بھی اور ملائیشیا کے اس مسلمان لیڈر کو بھی۔ ہمارے ملک کے اندر بھی الحمدللہ ہر شعبہ زندگی سے ترکنے والے مسلمان اپنی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آقا کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور دشمنوں کی مذمت کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں سوائے زبانی جمع خرچ کے اور اخباری بیانات کے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلم لیگ کے کسی بڑے لیڈر نے مذمت کی ہے؟ پیپل پارٹی کے کسی بڑے لیڈر نے مذمت کی ہے؟ موجودہ حکمرانوں کے کسی بڑے لیڈر نے مذمت کی ہے؟ ان کو چاہیے تھا کہ پوری قوم کو ایک صف میں لا کر پوری قوم ایک دن 1 گھنٹے کے لیے باہر نکلتی، پوری دنیا کو پتہ چل جاتا۔ صرف اخباری بیانات کی حد تک نہیں، صدر مملکت کو باہر نکلنا چاہیے تھا، وزیر اعظم کو باہر نکل کر پوری قوم کی قیادت کرنی چاہیے تھی، سوائے زبانی جمع خرچ کے اور کچھ بھی نہیں۔ اخباری بیانات۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یکے بعد دیگرے ہم پر ایسے لوگ حکمران بن کر آتے رہے، آگے کا حال اللہ کو معلوم ہے، جن کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حد تک تعلق ہے کہ ہم نے مسلمانوں سے ووٹ لینے ہیں۔ کہ اس ملک کے اندر بسنے والے لوگ اکثر مسلمان ہیں، وہ پیپل پارٹی والے ہوں یا لیگ والے ہوں، لیکن ان کے دامن میں خیر کوئی بھی نہیں۔ آپ حضرات کچھ میری عمر کے ہوں گے، کچھ مجھ سے اکثر کم ہیں، اکا دوکا مجھ سے زیادہ بھی ہوں گے۔ پچھلے جتنے بھی ادوار گزرے ہیں، لیگی ادوار بھی ہم نے دیکھے، پیپل پارٹی بھی دیکھے،
فوجیوں کو بھی دیکھا ہے، اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے، استحکام دینے کے لیے سبھی کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت والا معاملہ جو ہے ان میں نہیں دیکھا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو مرحوم میں کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس کو گناہ معاف کر دیے ہوں گے۔ اس نے اپنے قلم سے لکھا کہ ہر وہ شخص جو مدعی نبوت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ کافر ہے، مرتد ہے، دار اسلام سے خارج ہے، بشمول مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی امت کے۔ اور شاید اس نے وہ دستخط اپنے موت کے پروانے پر کیے تھے۔ پھانسی نہ بھی چڑھتا تھا بھی اس نے دنیا سے جانا ہی تھا، لیکن بہرحال یہ کہ اس کا ایسا کارنامہ ہے جو لیگ کی پوری تاریخ میں مندری جناح سے لے کے آج تک ایسا اچھا کام کوئی بھی نہیں اسلام کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مطالبہ ہوا تھا، لیگی حکومت تھی کہ شناختی کارڈ کے اندر مذہب کے خانے کا اضافہ کیا جائے، انہوں نے نہیں کیا تھا۔ دیکھیے میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں، کسی سیاسی جماعت کا نہیں، صحیح بات جس کی بھی ہے صحیح ہے، غلط جس کی بھی ہے غلط ہے۔ یہ چودھری شجاعت اس وزیر داخلہ تھا، آپ کو یاد ہوگا، پوری کوشش کی، بہت احتجاج ہوا، اس لیے کہ مسلمانوں شناختی کارڈ کے اندر مذہب کا خانہ نہ ہونے کی وجہ سے غیر مسلم مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ یہاں بے شمار ایسے قادیانی ہیں اور دوسرے لوگ ہیں جو مسلمانوں سے ملتے جلتے ان کے نام ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے نہیں کیا۔ آگے بھی مجھے ان سے کوئی امید نہیں۔ ہاں پچھلے دور حکومت میں نواز شریف نے، اس کے بھائی نے لاہور شہر کے اندر، پورے ملک کے اندر سڑکوں کا جال بچھایا، اس میں کوئی شک نہیں، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوٹ کر کھا گئے، کھائے ہوں گے۔ یہاں جنید بغدادی کے اولاد میں سے کون ہے؟ ہر ایک نے اپنا اپنا دور گزارا اور پھر کر رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں اور پہلے بھی کرتے رہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سڑکوں کا جو خاص طور پر موٹر وے جو بنائی ہے، یہ ایک ایسا کارنامہ ہے محمد علی جناح سے لے کر اس دور تک کسی کے حصے میں نہیں آیا سوائے اس مسلم لیگ کے، اور وہ بھی نواز شریف۔ پچھلے دنوں میں اپنے گاؤں گیا، پہلے ہم جب حسن عبدال سے آگے ہوتے تھے تو بخار چڑھ جاتا تھا، 9 گھنٹے وہ راستہ جو 2-2.5 گھنٹے میں ہم طے کیا کرتے تھے، وہ 9 گھنٹے میں طے ہونے لگا۔ یہاں سے اسلام آباد تک 4 گھنٹے میں، اس سے اگر 9 گھنٹے، اس قدر رش۔ زلزلہ جب سے آیا ہے 2005 میں، اس کے بعد پھر سڑکوں کا حال خراب ہو گیا، اللہ جانے یہ مخلوق کہاں سے نکل آئی۔ خیر، نواز شریف نے یہ سی پے کا جو معاہدہ کیا ہے، اس میں جو سڑک بنائی ہے، حسن عبدال سے 2.25 گھنٹے میں اپنے گھر پہنچ چکا تھا، وہ 9 گھنٹے کا سفر 2 گھنٹے میں ہو گیا۔ سچی بات ہے، اسی کے دور میں مجھ پر دہشت گردی کے کیس بھی بنے ہیں، لیکن میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلی، جب آرام ملا تو دعا نکلی۔ تو اچھے کام کی تحسین کی جاتی ہے، شرافت کا یہی تقاضا ہے کہ کسی کے ساتھ سیاسی طور پر مخالفت ہے تو اس کے اچھے کام کو بھی برا، یہ بدترین قسم کا منافق آدمی ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ صحیح کام جس کا بھی ہے اس کو صحیح کہو، غلط کو غلط کہو۔ بات ہو رہی تھی کہ ان سیاسی لوگوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے دفاع کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ چاہیے یہ تھا کہ مسلم لیگ والے اپنے طور پر جہاں موجودہ حکومت کے خلاف بڑے بڑے جلوس نکالتے ہیں تو کم از کم اس شیطان جو فرانس کے اندر بیٹھا ہے اس کے خلاف جلوس نکالتے ہیں، پتہ چلتا کہ یہ مسلمان ہیں۔ اس طرح ہر پارٹی نکالتی، لیکن ان سے کوئی خیر کی امید نہیں۔ آج آ کر میں اور آپ
ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بیرون ملک میں نہ املاک ہیں، نہ اثاثے ہیں، نہ گھر ہیں، یہیں ہم نے زندگی آخری سانس گزارنی ہے۔ اس واسطے یہاں بسنے والا جو عام مسلمان ہے وہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اپنے اپنے استطاعت کے مطابق وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے دشمنان رسول کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، مذمت کرتا ہے۔ لیکن ایک بات میں عرض کر دوں، ہمارے اکثر مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی حالات کا سرے سے پتہ ہی نہیں۔ ہمارے مذہبی طبقات میں سے کچھ طبقے ایسے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو بہت زیادہ ان کے گلے کھل جاتے ہیں۔ ان کا نام نہیں لینا چاہتا، میرا مقصد کسی تحقیر و تذلیل نہیں، لیکن نہ ان کو خود پتہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا، اور نہ ان کے عوام کو پتہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ آپ کے خاندانی حالات کیا ہیں؟ آپ کا سلسلہ نسب کیا ہے اور سلسلہ حسب کیا ہے؟ یاد ہوگا آپ کو، میں نے حسب اور نسب کی تشریح کی تھی۔ ماں کی طرف سے جو رشتے ہوتے ہیں ننیالی، ان کو حسب کہا جاتا ہے، اور باپ کی طرف سے جو رشتے ہوتے ہیں ان کو نسب کہا جاتا ہے۔ حسب و نسب کا لفظ آپ عام طور پر اردو میں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو اس کی تفصیل کا علم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی نسل تھے۔ آپ کے والد گرامی جناب عبداللہ، آپ کے دادا جناب عبد المطلب، اور آپ کے پردادا ہاشم، اور ہاشم کے والد عبد مناف، عبد مناف کے والد قصی، قصی کے والد کلاب، اور ان کے والد کا نام مرہ ہے، ان کے والد کا نام کعب ہے، ان کے والد کا نام لوی، ان کے والد کا نام غالب، ان کے والد کا نام فہر، ان کے والد کا نام مالک، اور ان کے والد کا نام نظر، ان کے والد کا نام کنانہ، ان کے والد کا نام خزیمہ، ان کے والد کا نام مدرکہ، اور ان کے والد کا نام الیاس، ان کے والد کا نام مزر، اور ان کے والد کا نام نزار، ان کے والد کا نام معد، اور ان کے والد کا نام عدنان۔ یہ 21 سلسلے ہیں۔ یاد ہوگا میں نے شاید 2 جمعے 3 جمعے پہلے بتایا تھا، لیکن اس تفصیل میں نام نہیں بتایا تھا۔ بخاری شریف میں باب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنوان قائم کیا امام بخاری نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس خاندان میں ہوئی، تو یہ شجرہ انہوں نے لکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ سے لے کر عدنان تک یہ 21 پشتے ہیں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ حضور فرماتے تھے کذب النصابون۔ یہاں تک تو اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا وہ سچ ہے۔ کیوں سچ ہے؟ کہ نبی جو کچھ فرماتے تھے اللہ کی وحی سے فرماتے تھے، نبی کے بیان کے اندر غلطی کا امکان نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ صاحب وحی تھے، اور وحی کے ذریعے سے جو بات ہوتی ہے وہ سچ ہوتی ہے۔ اور وحی والا یہاں تک بیان کرنے کے بعد آگے یوں کہتا ہے کذب النصابون۔ اس کے بعد جس شخص نے بھی سلسلہ نسب بیان کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ آپ کے ملک کا ایک بڑا آزاد خیال مبلغ ہے، وہ ترنگ میں آ کر
بولتا رہتا ہے، یہ شو کرنے کے لیے کہ مجھے سب سے زیادہ پتہ ہے۔ یہ سب کتابوں، تاریخ کتابوں میں لکھے، کسی میں کچھ لکھا ہے، کسی میں کچھ لکھا ہے۔ جس کے پاس کتاب ہے، جس نے کتاب دیکھی ہے، اس کو پتہ ہے، لیکن جس طبقے کے اندر بیٹھا ہوتا ہے ان بیچاروں کو کتاب کا پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا، لیکن وہ غلط ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کذب النسب۔ اس کے بعد سلسلہ نسب بیان کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں۔ جتنی بات صحیح حدیث سے ثابت ہے اتنی ہی ہے، یہ نہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس کا ہمیں علم نہیں ہوا۔ حضور فرماتے ہیں تو وہ سچ ہوتا، نبی کریم نے نہیں فرمایا اس واسطے ہم اس کو سچ نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کے بعد جو کچھ بھی کسی نے کچھ لکھا یا بیان کیا، حضور نے فرمایا جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ قرآن حکیم کی 2 صورتوں میں ایک قسم کی آیت آتی ہے، سورہ حامیم مومن 24ویں پارے کی، اور سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ۔ عاد اور سمود اور اس کے بعد آنے والے لوگ، لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا ان کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب قرآن کریم میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتے ہیں، تو پھر کون شخص آدم علیہ السلام سے شجرہ نسب بیان کر سکتا ہے؟ کیا اس پر وحی آئی ہے؟ یہ میں نے بات اس لیے کہہ دی کہ آپ حضرات بھی شاید ایسی باتیں سن چکے ہوں یا سنتے ہوں یا لوگ بیان کرتے ہوں تو ذہن کے اندر کچھ آتا ہے کہ واقعتاً یہ آدمی بڑا صاحب علم آدمی ہے۔ علم والے تو یقیناً دنیا میں بے شمار ہیں، لیکن اس طرح کا جو علم بگڑتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں نے آپ کے سامنے سنا دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی سنا دیا کہ حضور نے فرما دیا کہ اس کے بعد شجرہ نسب کسی کو معلوم نہیں، جو بیان کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور قرآن حکیم کی آیت میں نے آپ کو سنا دی، سورہ حامیم مومن کی اور سورہ ابراہیم کی۔ یہاں یہ بات میں عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بزرگوار جناب عبد المطلب، ان کی کتنی اولادیں تھیں؟ جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، جن میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی بھی تھے، جناب عبداللہ۔ عبداللہ سے صرف 2 بھائی بڑے تھے، ایک کا نام زبیر تھا اور ایک کا نام حارث۔ حارث تو اتنے بڑے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ البتہ جناب زبیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، اور زبیر نے بچپن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت بھی کی ہے۔ یہ ذہن نشین فرما لیں سارے دوست، اسکولوں کالجوں میں آپ پڑھ چکے ہیں یا مولوی بیان کرتے ہوں گے، اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو وہ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، یہ آپ نے سنا ہی ہوگا، پڑھا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے عالم یجد کا یتیماً فآویٰ، کہ آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر آپ کو جگہ دی، تو یتیمی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ والدہ جب تک حیات تھیں ان کی گود میں پلتے رہے، لیکن اس وقت سربراہ خاندان جناب عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بزرگوار تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کرتے رہے، کفالت کرتے رہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، والدہ کا بھی جلدی انتقال ہو گیا۔ والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ طیبہ میں اپنے ننہالی خاندان کے پاس تشریف لے گئی تھیں۔ واپسی پر راستے میں ابوا نام کی جگہ ہے، وہاں پہنچ کر سیدہ آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بچپن کی حالت کے اندر ماں اور باپ دونوں کے سائے سے محروم ہو گئے۔ اور ان کے والد کی ایک باندی تھی، کنیز تھی، ام ایمن، وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ پہنچی اور جناب عبد المطلب کے حوالے کیا۔ عبد المطلب نے کفالت کی
لیکن تقریباً 8 سال کے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب نے اپنا جانشین جس کو بنایا تھا اپنی اولاد میں سے، اس کا نام زبیر تھا۔ حضور یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں میں سے جناب زبیر کو دیکھا ہے، لیکن اس کو اس زمانہ اسلام نہیں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے اور نبوت ملنے سے پہلے ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 22-23 سال کے تھے، 21-22 کے، یہ 22-23 سال کے تھے، جناب زبیر کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 4 چچاؤں کو دیکھا، 2 ایمان لائے اور 2 ایمان نہیں لائے۔ 4 کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ 3 اور بھی ہیں، ان کا حال ہمیں معلوم نہیں ہو سکا، کتابوں کا نہیں معلوم سے، اس پر کچھ اس پر کیا سرائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ 2 ایمان والے ہیں اور 2 غیر مومن ہیں۔ ایمان والے سیدنا حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 غیر مومن ہیں۔ ایک کا نام ابو لہب ہے، جس کی مذمت میں اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب، اور دوسرے ابو طالب ہیں۔ ابو طالب اور ابو لہب یہ ایمان نہیں لائے، اور حضرت حمزہ اور حضرت عباس حضور پر ایمان لائے، یہ دونوں صحابی ہیں۔ میں نے بتایا کہ 10 بھائیوں میں سے جناب عبداللہ حضور کے والد گرامی، ان کا بھی حضور کی پیدائش سے پہلے انتقال ہو گیا۔ جناب حارث جو ہیں، جو سب سے بڑے بھائی تھے، وہ تو حضور کی پیدائش سے پہلے فوت ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 20 سال کے آگے پیچھے تھے کہ جناب زبیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل تھے، کفالت کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ 3 بھائی اور ہیں، ایک کا نام زرار ہے، ایک کا نام عبد الکعبہ ہے، ایک کا نام حجل ہے۔ ان 3 کے حالات ہمیں تاریخ سے نہیں معلوم ہوتے کہ تفصیلات کیا ہیں۔ 4 کے حالات معلوم ہوتے ہیں، 2 کافر رہے اور 2 مسلمان۔ 3 کے حالات ہمیں معلوم نہیں۔ یہ کتنے ہوئے کل؟ 7، اور 3 کا انتقال پہلے ہو گیا، جناب زبیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ اور حارث۔ یہ کل 10 بھائی تھے۔ کس کے بیٹے؟ جناب عبد المطلب کے بیٹے۔ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ لکھنے کی توفیق دی تو اس پر میں انشاءاللہ لکھوں گا، لیکن تھوڑا سا اجمالاً میں آپ حضرات خدمت عرض کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں یہ لوگ گزرے ہیں۔ یہاں میں نے ایک بات عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ابو طالب نے نہیں کی، جناب زبیر نے کی ہے۔ یہ تاریخ کے ان گھپلوں میں سے ایک گھپلا ہے۔ جس طرح اور بہت ساری غلط باتیں لکھی گئی، ان میں سے ایک غلط بات یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت جناب ابو طالب نے کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب معذور تھے، اور بچے زیادہ ہونے کے سبب سے اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتے تھے۔ قدیم کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ بنو ہاشم کے لوگوں نے جناب ابو طالب کے بچے تقسیم کر لیے۔ حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لے لیا پرورش کے لیے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لے لیا پرورش کرنے کے لیے۔ تو جو اپنے بچوں کی پوری طرح کفالت نہیں کر سکتے، وہ دوسرے کے بچے کی کفالت کیا کریں گے؟ البتہ جناب زبیر یہ بڑے تاجر بھی تھے اور خاندان کے سربراہ تھے، یعنی ان کے والد کے انتقال کے بعد، عبد المطلب کے انتقال کے بعد سربراہ خاندان جناب زبیر بنے، اور وہ بڑے کاروباری بھی تھے، پیسے والے آدمی تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ ہمیں قدیم کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دیا کرتے تھے جھولی میں اٹھا کر۔ ان لوریوں کا تذکرہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 21-22 سال کو پہنچ چکی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کی عمر کو پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے۔ یاد ہے آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح
جب آپ کی عمر مبارک 25 سال کی تھی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ میں نے لکھا اس پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب سیدہ خدیجہ نے کس انداز سے کیا تھا، آپ پڑھیں گے، طبیعت خوش ہوگی، لیکن دعا بھی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرنے کی توفیق دے۔ بہت اچھی باتیں الحمدللہ لکھنے میں آ گئی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ سیدہ خدیجہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ خدیجہ کنواری نہیں تھیں، حضور کی زوجیت میں آنے سے پہلے ان کے 2 نکاح ہو چکے تھے، اور دونوں نکاحوں میں ان کی اولادیں تھیں۔ پہلے شوہر سے ان کے 4 بیٹے تھے، حضرت حارث اسلام میں پہلے شہید، یہ بھی ذہن نشین فرما لیں، حضرت حارث، حضرت طاہر، حضرت حالہ اور حضرت ہند، یہ 4 صاحبزادے تھے سیدہ خدیجہ کے پہلے شوہر سے، اور چاروں کے چارے اپنی والدہ کا ساتھ اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ اور دوسرے شوہر مخزومی تھے، ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی تھی، اس بیٹی کا نام بھی ہند تھا۔ پہلے شوہر کے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ہند تھا، دوسرے شوہر کے صرف ایک بیٹی تھی، اس کا نام بھی ہند تھا۔ یہ بھی ایمان لائیں۔ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے میری طرح، بیچارے لکیر کے فقیری ہوتے ہیں، کتاب کے ساتھ تو ان کو کوئی تعلق ہوتا نہیں، نہ کتاب دیکھنی ہے، بس سنی سنائی باتیں جو ہیں یا اخباری بیانات، اس قسم کی چیزیں، یا مقرروں کی تقریروں میں سے کوئی چیز لے لی، بس ان کا وہ مبلغ علم ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ میں نے ایک بڑے صاحب تصنیف و تالیف آدمی سے، عالم سے درخواست کی کہ میں آج کل کوشش کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی حالات معلوم کرنے کے لیے، تو مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر ماموں کون کون تھے۔ میں نام نہیں لیتا ان کا، بڑے عالم آدمی ہیں، مجھ سے بدر جہاں اچھی معلومات رکھتے ہیں، لیکن کسی خاص شعبے میں تحقیق نہ کرنے کے سبب سے انسان ایسا ہی کہتا ہے۔ تو وہ ہنس کر کہنے لگے، قاضی صاحب مجھے تو میں نے پوچھا مسلمان ماموں کون ہیں؟ تو ہنس کر کہنے لگے مجھے کافر ماموں معلوم نہیں، آپ مسلمان کی بات پوچھ رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، تفصیلات تو انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ماموں مسلمان ہیں، ایک کا نام اسود بن وہب تھا، دوسرے کا نام عمیر بن وہب تھا۔ حضور کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کا کیا نام تھا؟ آمنہ بنت وہب۔ آمنہ جو وہب کی بیٹی تھیں، تو ان کے 2 بھائی، ایک اسود بن وہب اور دوسرا عمیر بن وہب، یہ دونوں مسلمان تھے۔ اور ایک ماموں کافر عبد یغوث بن وہب، اور عبد یغوث کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام اسود تھا، وہ سخت قسم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، مخالف تھا، موذی رسول لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ کچھ خاندان کے اور لوگ بھی ہیں، ایمان بھی لائے، مسلمان ہوئے۔ میں تھوڑا سا اشارہ آپ کو دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیالی خاندان اور ددیالی خاندان، ددیالی خاندان کے اندر بہت سے لوگ ایمان لائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 10 چچا ہیں، 10 چچاؤں میں سے 3 کا حال تو میں نے بتایا کہ مجھے معلوم نہیں، لیکن جو 6 ہیں، 7ویں تو ان کے والد ہوئے، 6 کی اولادیں بہت ایمان لائیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 بیٹے مسلمان ہوئے، اور سیدنا عباس کی 5 بیٹیاں مسلمان ہوئیں۔ میں نے کچھ اشارے لکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے تایا تھے جناب حارث، ان کو تو اسلام کا زمانہ ملا نہیں، لیکن ان کے 6 بیٹے مسلمان ہوئے۔ اسلم بن حارث، نوفل بن حارث، سعید بن حارث، عبداللہ بن حارث، ربیعہ بن حارث اور ابو سفیان مغیرہ بن حارث۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زاد بھائی تھے، سارے کے سارے مسلمان ہوئے۔ صحابہ کے تذکرے پر جو کتابیں علماء نے لکھی ہیں، اب سے صدیوں پہلے، آج کی نہیں، صدیوں پہلے جن لکھی ہیں، ان سب کتابوں کو میں نے کھنگالا ہے، ان کے اندر یہ نام اہل ایمان میں آئے۔ اسی طریقے سے جناب زبیر کے 3-4 بیٹے، ان میں سے عبداللہ بن زبیر، ان کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے۔ جناب ابو طالب، ان کے 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹے ایمان والے ہیں۔
جو طالب ہے وہ مسلمان نہیں، وہ کفر کے عادی مرے ہیں، لیکن 3 بیٹے عقیل بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب اور حضرت علی بن ابی طالب، یہ سارے کے سارے ایمان لائے۔ ابو لہب جیسا بد نصیب اور بد وقت آدمی، اس کے بھی 2 بیٹوں کو خدا نے ہدایت دی۔ تھوڑا سا میں اس بات کو کھول دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کی طرف منسوب تھیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا پیغام سنایا تو قریش مکہ کے اندر ایک کھلبلی سی مچ گئی، تو مشرکین ابو جہل کی پارٹی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے، ان میں سے جتنے خاندان کے مشرک تھے وہ بھی حضور کے دشمن بنے۔ خاندان کے مشرکین میں سر فہرست جو ہے ابو لہب تھا، سگا چچا، یہ بھی اور اس کی بیوی بھی اور اس کے بیٹے بھی۔ اس کے ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا، دوسرے بیٹے کا نام عتیبہ تھا اور تیسرے کا نام معتب تھا۔ تو آپ کی صاحبزادیاں عتبہ اور عتیبہ ان دونوں کی طرف منسوب تھیں۔ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اور جائے کہ نبوت اعلان کا مطلب یہ ہے کہ خاندانی سارا جو مشرکانہ عقیدہ ہے اس کے خلاف بات ہوگی، تو مشرک تھے بڑے پکے مشرک، تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی، یہ خاندانی دین اور مذہب کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ اس نے اور کچھ کر نہیں سکتا تھا، اپنے بیٹوں کو کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ حضرت رقیہ عتبہ کی طرف منسوب تھیں، اس نے طلاق دے دی، اور حضرت ام کلثوم عتیبہ کی طرف، یعنی رخصت ہی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا اس زمانے کے ضابطے کے مطابق۔ عتیبہ ایسا بدبخت تھا کہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے محمد کی بیٹی کو طلاق بھی دینی اور جا کر محمد کے ساتھ لڑنا بھی ہے۔ چنانچہ اس بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر گستاخی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک پھاڑ دیا۔ تو اتنی بدتمیزی اس نے کی کہ اللہ کے پیغمبر کی زبان سے، جو سراپا رحمت اللہ عالمین تھے، لیکن اس وقت اتنی تکلیف ہوئی کہ خاندان کا آدمی اور میرا داماد بننے والا تھا، اس نے آ کر یہ گستاخی کی۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اپنی موذی درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط فرما۔ یہ ہو تو گیا، لیکن ابو لہب کو بھی خطرہ پیدا ہو گیا اور عام لوگوں کا بھی، کہ محمد نے جس کو بدعا دی ہے لگی ضرور ہے۔ زمانہ کفر کے اندر مشرکین کو اس بات کا یقین تھا کہ محمد جس کو بدعا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ تجارتی سفر کے اندر جا رہے تھے، تو عتیبہ بھی تھا، ابو لہب خود ساتھ تھا، تو جتنے تاجر تھے سب کو تاجر کو رات کو کہا کہ اس کو بالکل اپنے درمیان میں سلانا، مجھے خطرہ ہے کہ محمد کی بدعا کا اثر نہ آ جائے۔ لیکن وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اپنی موذی درندوں میں سے کوئی درندہ مسلط کر۔ اور رات کا وقت تھا، کسی اجاڑ جگہ کے اندر قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، ایک جنگل کا شیر آیا اور تمام لوگ سوئے ہوئے تھے، ان کو سونگتے کسی کو نہیں چھیڑا۔ وہاں پہنچا جہاں عتیبہ لیٹا ہوا تھا، ایک دم اس پنجہ مارا، اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن گستاخ رسول، بدتمیزی کرنے والا، اللہ کے پیغمبر کی بدعا سے تباہ برباد ہو گیا۔ ایک بیٹا تو اس طرح ہلاک ہوا، 2 بیٹوں کو خدا نے پھر ہدایت دے دی، ایک عتبہ اور دوسرا معتب۔ یہ دونوں صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حضرات کے ذہن میں آنی چاہیے بات، لوگ اس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں، عتبہ کو کافر کہہ دیتے ہیں، کافر تھے لیکن کفر پر رہے نہیں، ایمان لائے اور صحابی بنے، عتبہ اور معتب۔ اسی طرح سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عام طور پر تو آپ نے سنا ہے علماء 2 بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں، عمارہ بن حمزہ اور یعلا بن حمزہ، لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ ایک عامر بن حمزہ بھی ہیں۔ یہ تینوں مسلمان ہوئے، اور حضرت عباس کا میں نے بتایا کہ 10 بیٹے مسلمان ہوئے، اور حضرت عباس کی 5 بیٹیاں مسلمان ہوئیں۔ حضرت حمزہ کی
6 بیٹیوں کا ایمان لانے کا تذکرہ آتا ہے۔ حضرت امامہ کا ذکر تو عام طور پر کتابوں میں لوگ پڑھتے ہی ہیں، لیکن ہماری تحقیق یہ ہے کہ امامہ ہے، ام الفضل ہے، عمارہ ہے، فاطمہ ہے، سلمہ ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے مقوم، جو عبدالکعبہ بھی کہلاتے ہیں، ان کی 3 بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں، 3 بیٹیاں ایمان لائیں، اربا بنت مقوم، ام عمر بنت مقوم، ہند بنت مقوم۔ اور ابو لہب کی، اللہ اکبر، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کی 4 بیٹیوں کو ہدایت دی، 4 بیٹیوں، ایک کا نام درہ، ایک کا نام سبیعہ، ایک کا نام خالدہ تھا، ایک کا نام عزہ۔ اور درہ یہ وہ ہے کہ جب یہ مدینہ طیبہ گئی ہیں تو لوگوں نے کہا یہ دشمن رسول کی بیٹی ہے، ایمان لا چکی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ مجھے لوگ یہ عورتیں جو ہیں میرے باپ کا طعنہ دیتی ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا لا یوزا میت حی بمیت، کسی زندہ کو کسی میت کی وجہ سے اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے باپ اگر کافر تھا تو وہ کفر پر مر گیا، لیکن اس کا قصور تو کوئی بھی نہیں۔ اور مسئلہ یہی ہے آج بھی، اگر کسی فاسق فاجر، کسی مجرم کا بیٹا یا اس کی اولاد میں سے کوئی ہدایت پر گئے تو اس کو کبھی طعنہ نہ دیا جائے۔ میرا رب قادر مطلق ہے، نیکوں کی اولاد کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم رکھ سکتا ہے، اگر بروں کی اولاد کو اللہ نے ہدایت سے نواز دیا ہے تو نیکوں کی اولادوں کو ہدایت سے محروم بھی رکھ سکتا ہے۔ اس واسطے کبھی طنز نہ کی جائے کس پر، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہدایت دی ہے، ہماری اولادوں کو ہدایت میں کام، یہ تیرا احسان ہے، ہمارا کمال نہیں۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی سلسلہ رکھا، تفصیلات نہیں لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بزرگوار کے 10 بیٹے تھے، عبداللہ کو ایک طرف کر دیں ان کے والد کو، باقی 9 بیٹوں میں سے 3 کا حال معلوم نہیں، 6 بیٹوں کی اولادوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس ایک بڑا نام ہے، ترجمان القرآن شمار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے ان کو دعا دی تھی یا اللہ ان کو قرآن کا فہم عطا فرما، تو پھر قرآن کریم کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس بڑا نمایاں مقام رکھتے تھے۔ آپ حضرات حجاز مقدس گئے ہیں، اگر طائف گئے ہیں تو طائف کے اندر آپ نے عبداللہ بن عباس کی قبر بھی دیکھی ہوگی، میں نے دیکھی ہے۔ ان کی قبر مبارک کے ساتھ مسجد ہے، اور مسجد کے ساتھ ایک بڑی لائبریری۔ مکہ معظمہ میں ہمارے ایک پاکستانی دوست مجھے لے گئے، اور لائبریری کے اندر جب میں گیا، ساری لائبریری میں طالب علم آدمی ہوں، کتابیں دیکھتے رہتے ہیں، جیسے بھوکے کو روٹی چاہیے ہوتی ہے، میری بھوک کتابوں کی ہوتی ہے۔ میں نے جب وہ لائبریری دیکھی تو میری سلوار قمیض ملبوس دیکھ کر وہاں ایک مدیر جو نوجوان تھا، عرب مکہ کا رہنے والا تھا، اس نے کہا یہ پاکستانی جاہل لوگ ہیں۔ ہمارے وہ ساتھی نے کہا یہ پاکستانی مولوی ہے، عالم ہے، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ پھر میں چپ کر کے بیٹھ گیا، سلوار قمیض والوں کو جاہل ہی سمجھتے ہیں۔ میں نے ایک نظر ڈالی لائبریری پر تو مجھے اس میں ادھورا پن نظر آیا، تو میں نے اسے کہا کہ آپ کی لائبریری ناقص ہے۔ میری طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھ لیں، میں نے کہا آپ کی کتاب فلاں کتاب بھی نہیں، فلاں بھی نہیں، فلاں بھی نہیں۔ حیران ہو گیا۔ خیر اٹھ کر پھر مجھے کہنے لگے میرے ساتھ چلیں۔ میں نے سارا بتایا، میں نے کہ فلاں کتاب بھی ہونی چاہیے، فلاں بھی ہونی چاہیے، فلاں بھی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کہ مکہ شہر کی تاریخ پر ایک کتاب ہے۔ وہ کہنے لگا میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ تو قسم کھا کر کہنے لگا واللہ ما سمعت الآن، خدا قسم ابھی تک تو میں نے اس کتاب کا نام ہی نہیں سنا۔ میں نے کہا آپ نے نام نہیں سنا، یہ کتاب میرے پاس ہے۔ بات انسان جس چیز میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس کی بات کر رہا تھا کہ ان کی قبر مبارک طائف میں ہے، اور قبر کے ساتھ ایک مسجد ہے بڑی خوبصورت، اور اس کے ساتھ ایک لائبریری ہے۔ اس لائبریری سے خدا کی مخلوق فائدہ اٹھا رہے ہو۔ پھر اس مدیر نے مجھے اتنی کتابیں جو ہیں عربی زبان میں جو عرب لوگ تقسیم کرتے ہیں مجھے گٹھڑی باندھ کر دی۔ تو میں نے تھوڑا سا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت یہ بہت بڑی خوش نصیبی، خوش بختی ہے، اور حضور کی مدح اور تعریف کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے توانائی صرف کرنا یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی سلسلہ جو اس کی معلومات بھی رکھیں، صحیح اور غیر صحیح کا، تاکہ پتہ چلے، کیونکہ آپ خود بھی ضرورت مند ہیں، آپ کی اولادیں بھی ضرورت مند ہیں، اور دوسرے مسلمانوں تک بھی بات پہنچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔